السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا اس دنیا سے آخری وقت سفر شروع ہوتا ہے یا جب اسے اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس وقت زندہ رہنے والوں کی طرف سے اسے کلمہ طیبہ اور ایمان کی یاد دہانی کروانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں کہ اسے اسلامی اصلاح میں تلقین کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نازک اور اہم وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان کا ایمان لوٹنے کی آخری کوشش کرتا ہے اور پھر قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ اور فقہ اسلامی کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ مرنے والے کو دفن کرنے کے بعد مردے کو تلقین کرنے کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو تلقین کی اہمیت اور اس کی حقیقت، تو دیکھیں کہ دین اسلام زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی فرماتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت اور اس کے بعد بھی اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے اس کی مدد کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ تو تلقین کا مطلب دیکھیں تو تلقین کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد دہانی کروانا، اسے سکھانا۔ شریعت میں تلقین دو وقت پر کی جاتی ہے، ایک موت کے وقت جب انسان نزع کی حالت میں ہو، اور جو ہے وہ دوسرا دفن کرنے کے بعد جب مردے کو قبر کے سوال و جواب کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس مبارک عمل کے احکام اور صحیح طریقے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تین اہم پہلو کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا پہلو کیا ہے کہ موت کے وقت نزع کی حالت میں تلقین کا حکم اور طریقہ۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور نوٹ کرنا ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو تو اس وقت اسے کلمے کی تلقین کرنا سنت مبارکہ ہے۔ حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ اپنے مرنے والوں کو نزع کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، صحیح مسلم۔ اور ایک اور جگہ فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ تو دیکھیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قریب بیٹھنے والا شخص اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھے تاکہ مرنے والے کے کان میں آواز جائے اور وہ خود بھی پڑھنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت سخت لہجے میں یہ نہ کہیں کہ تم بھی پڑھو کیونکہ وہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے، بلکہ بس خود اس کے سامنے کلمہ دہراتے رہیں تاکہ وہ سن کر پڑھ لے۔ جب وہ ایک بار پڑھ لے تو خاموش ہو جائے یہاں تک کہ اس کا آخری کلام کلمہ ہی رہے۔ اور دوسرا پہلو تو دفن کے بعد قبر پر تلقین کا شرعی حکم۔ جب مردے کو دفن کر دیا جائے اور لوگ واپس لوٹتے ہیں تو اس وقت قبر پر کھڑے ہو کر اسے جو ہے وہ ثبات قدمی کی تلقین کرنے کے حوالے سے فقہاء اکرام کے ہاں تفصیلی احکام ہیں۔ تو دیکھیں کہ شرعی حیثیت تو احناف، فقہ حنفی اور دیگر جمہور علماء اکرام کے مطابق دفن کے بعد قبر پر مردے کو اس کے نام کے ساتھ پکار کر اسے جو ہے وہ عقائد کی تلقین کرنا اور جائز اور مستحسن پسندیدہ ہے، کیونکہ احادیث اور صحابہ کے آثار سے ثابت ہے کہ مردہ قبر میں آنے والوں کی آواز سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ دفن کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو کیونکہ اس وقت اس سے سوال و جواب کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا پہلو کہ قبر پر تلقین کرنے کا صحیح طریقہ، تو بزرگان دین اور احادیث کے مفہوم کی روشنی میں دفن کے بعد تلقین کا طریقہ، تو دفن کے بعد مرنے والے کے سرہانے قبر کے سر کی طرف کھڑے ہو کر اسے اس کے نام اور اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے۔ مثلا یوں کہا جائے کہ فلاں کے بیٹے فلاں یا ماں کا نام معلوم نہ ہو تو حضرت حوا علیہ السلام کا نام لیا جائے، پھر اسے مخاطب کر کے عربی یا اپنی زبان میں ان باتوں کی یاد دہانی کروانی چاہیے جن پر وہ دنیا میں قائم تھا۔ اس عہد کو یاد رکھ کر جس پر تو دنیا سے رخصت ہوا، یعنی اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد کو اپنا نبی اور قرآن کو اپنا پیشوا ماننے پر راضی تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مردہ یہ سنتا ہے تو اسے منکر نکیر کے سوالات، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، کہ جواب دینے میں آسانی اور دل کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلقین ایک ایسا عمل ہے جو نزع کی حالت میں
فرض کفایہ یا سنت کے درجے میں ہے، اور جو وہ دفن کے بعد مردے کے حق میں ایک بہترین خیر خواہی اور دعا ہے۔ ہمارا اپنے پیاروں کو مٹی میں دبا کر فوراً دنیا کی باتوں میں لگ جانا درست نہیں ہے، بلکہ کچھ دیر وہاں ٹھہر کر ان کے لیے مغفرت کرنا، کلمے کی یاد دہانی کروانا اور ثبات قدمی کی دعا کرنا ان پر ہمارا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ امید ہے کہ تلقین کے شرعی احکامات اور اس کے طریقے پر مبنی یہ معلوماتی ایمان افروز ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔